ثنا اور تعریف کل عالم کی، کل جہان کی، کل کائنات کی صرف اور صرف اللہ احد کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ درود و سلام محمد علی نبی اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج اپنے خطبے میں اسلامی سزاؤں سے متعلق بات کروں گا۔ انسانی حقوق کا میں بھی علم بردار ہوں، انسانی حقوق کا پاسدار ہوں اور ہر جاندار پر تشدد اور دہشت کے خلاف ہوں۔ انسان ہوں یا حیوان ہوں، کسی پر بھی تشدد یا ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ انسانی یا حیوانی حقوق اس وقت تک کارآمد ہوں گے جب تک غلطی یا خطا انسانی یا حیوانی دائرے میں رہ کر ہو۔ جس وقت غلطی یا خطا یا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی فعل درندگی کی حدوں کو چھو جائے تو پھر یہاں انسانیت دم توڑ دیتی ہے۔ درندگی ناسور ہے، طاعون ہے، جب تک یہ مر جڑ سے نہ ختم ہوگی یہ مریض کا پورا جسم کھا جائے گی۔ اسلامی سزائیں باعث عذاب نہیں بلکہ باعث نجات ہیں۔ اسلامی سزائیں ظلم نہیں ہیں، ظلم کے خلاف ظلم کو ختم کرنے کا نفاذ ہے۔ کبھی اس بات کو سوچیں۔ اسلامی سزاؤں کا صحیح اور اصل فلسفہ مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ جرم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ اگر ایک درندہ باعث عبرت ہوگا تو عبرت کی تصویر بنے درندے کو دیکھ کر ریاست سے درندگی مٹ جائے گی۔ اسلام نے کبھی بھی انسانی اور انسانیت کی بقا کو داؤ پہ نہیں لگایا۔ اسلام نے ازل سے انسان، حیوان اور جنات کے تحفظ، سلامتی اور بقا کی بات کی ہے۔ انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا بلکہ انسانی حقوق کو بحال رکھا ہے اور ہمیشہ سے رکھے ہوئے ہے۔ مختصراً میں اسلامی ریاست میں نافذ سزاؤں کا تذکرہ کرتا ہوں، اسے سنیے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بروئے کار لائیے۔ اسلام معاشرے میں ناسور کو کس طرح ختم کرتا ہے؟ جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کا خلق کیا گیا تو انسان دو خصلتیں لے کر آتا ہے۔ جو انسان اچھا، امن پسند اور متقی ہوتا ہے تو وہ محسنین میں سے ہو جاتا ہے، اور جو اپنی اچھی اور امن پسندی خصلت سے تجاوز کر کے حق چھیننے کی بات کرتا ہے تو وہ مفسدین میں سے ہو جاتا ہے۔ نفس ہر انسان کے پاس ہے مگر ایک انسان کا نفس اس کے تابع ہوتا ہے، مگر دوسرا انسان نفس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نفس کے تابع ہو جاتا ہے اسے نفس اکساتا ہے، چھیننے، مارنے اور دہشت پھیلانے کا اسے اندیا دیتا رہتا ہے۔ اب یہی شخص اسلامی معاشرے میں ناسور بن جاتا ہے۔ جب انسانی جسم میں ناسور کا پتہ چلتا ہے تو اسے جڑ سے ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ٹانگ کاٹنی پڑے، آنکھ پھوڑنی پڑے یا ناک کٹوانی پڑے، باقی سارا جسم تو بچ جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور ادویات پر اتفاق کیا گیا کہ نہیں یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ جسم کے یہ اعضاء نہ کٹنے پائیں اور ناسور خود بخود ختم ہو جائے ان دوائیوں سے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد پورا جسم اسی ناسور کی لپیٹ میں ہوگا۔ یہی بات اسلام اپنے اسی فلسفے میں سمجھاتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کے لیے اور کسی کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی۔ اگر چور چوری کرتے پکڑا جاتا ہے یا بعد میں اس پر چوری کا الزام لگتا ہے اور ثابت بھی ہو جاتا ہے اور بہت سے بہت چوری کا سامان برآمد بھی ہو جائے گا، آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت جب چور آپ کے سامنے ہے اور وہ پکڑا بھی گیا اور سامان بھی برآمد ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ چلتا ہے اور انسانی حقوق آ جاتے ہیں اور چور کو کچھ سالوں کی جیل ہو جاتی ہے۔ بس یہ بات آنی جانی ہوگی، لوگ بھول جائیں گے کل کی بات کو۔ اس طرح چور معاشرے میں پیدا ہوتے رہیں گے، چوریاں بھی کثرت سے ہوتی رہیں گی مگر کچھ فائدہ سامنے نظر نہیں آئے گا۔ مگر اسلام کا وصف اور امتیاز دیکھیں اور اس کا طریقہ دیکھیں اور اس پہ آپ خود سوچیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ کر ایک مجرم کو باعث عبرت بنا کر جرم ہی کو جڑ سے ختم کر دیا۔ یہ مجرم انسان نہیں درندگی کی حد تک پہنچ چکا تھا، نفس کا تابع تھا، چوری کرنا پسند کرتا تھا، محنت اور مشقت کو اس نے رد کر دیا تھا اور بہانے ڈھونڈتا تھا کہ محنت نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی یا نوکری نہیں ملتی۔ غیرت مند اتنا بن گیا تھا کہ کسی سے خیرات مانگنے کے بجائے کسی کا گھر اجاڑنا اسے پسند تھا۔
یہ دیکھیں اس کی غیرت کا حال، ہر چیز پر اپنا حق سمجھنے بیٹھا ہوا تھا، حسد کی آگ میں جلنے لگا تھا اور نام نہاد غیرت کے اس مقام کو پہنچ گیا تھا کہ بیکاری سے اپرادھی بننا منتخب کر لیا اور پسند کر لیا۔ اب دیکھ لیں، اس نے کہا میں بیکاری نہیں بنوں گا، اس لیے کہ غیرت مند تھا نا۔ تو پھر اسلام ایسے فسادی اور مفسد درندے کے لیے معاشرے میں جرم ہی کو ختم کرنے کے لیے عبرت کے مقام کے تعین کا انتخاب بہتر کرتا ہے۔ چور کا بیٹا ہی جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو اسے باپ سے تو چھوڑو، چوری سے بھی نفرت ہو جاتی ہے کہ کل اگر میں نے چوری کی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آج میرے باپ تو عبرت کا ایک نشانہ بن چکا ہے۔ یہ ہے اسلامی سزاؤں کا پس منظر۔ مجرم تو ختم، جرم بھی ختم۔ یہاں تو نہ مجرم ختم ہوتے ہیں اور نہ جرم ختم ہوتے ہیں، جرائم روز بروز پھیلتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں۔ اگر زنا ہی کو دیکھ لیں، ایک زنا بالجبر ہے تو ایک زنا بالرضا ہے۔ میں زنا بالرضا کی بات کرتا ہوں، زنا بالجبر کی بات ابھی نہیں کرتا، وہ پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ کچھ چیزوں کو آپ کے فیصلے بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ کو بھی ایک سوچنے کا، ایک سمجھنے کا موقع ملے اور آپ اسلام کو ایک بڑے احسن طریقے سے سمجھیں کہ اسلام ایک زبردست اور ایک عالمگیر اور ایک مکمل دین ہے۔ اگر مرد یا عورت شادی شدہ ہیں اور زنا جیسے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ وفا کا رشتہ توڑ دیا، بھروسے کا رشتہ توڑ دیا، امانت میں خیانت کر دی، دھوکہ دیا اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو فریب دیا۔ تو پھر کس انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ سارے حقوق تو اس نے خود ہی پامال کر دیے۔ یہاں تو پوری انسانیت ہی اس نے روند ڈالی۔ ہمسائے کی بیوی کا خیال نہیں کیا، محلے کی بیٹی کا خیال نہیں کیا، علاقے کی بہن کا خیال نہیں کیا۔ ان وحشیوں اور درندوں کے ہاتھوں یہ بچیاں مسل گئی، اور جو خود وحشیہ اور درندہ ہے یعنی عورت، تو وہ دوسروں کے گھروں میں منہ مارتی ہے۔ کیا ایسے فحش اور فاحشہ قابل عبرت نہیں ہونے چاہیے تاکہ باقی معاشرہ اس گندگی اور آلودگی کے جرم ناسور سے پاک ہو جائے؟ کیوں ان کے لیے صرف اتنی سزا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا، بس پھر یہ واپس آ گئے، لوگ ان کی باتوں کو بھول گئے، جرم پھیلتے رہے، مجرم پیدا ہوتے رہے۔ اسلام نے تو جرم کو ہی معاشرے سے ختم کر دیا، جرم کو اکھاڑ دیا تو مجرم کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہی اسلام کا وصف ہے۔ اسلام کی سزائیں ظلم نہیں ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام اسلام ہے۔ جب بھی آپ اسلام کی سزاؤں کا اور اس کی نافذ کردہ حدود کا مطالعہ کریں گے، میں یقین سے کہتا ہوں اور میں بڑے اعتماد اور بھروسے سے کہتا ہوں کہ آپ کو ان کی سزائیں اور ان کی جو نافذ کردہ حدود ہوں گی وہ آپ کو بہت زیادہ اس لیے پسند آئیں گی کہ اس سے اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ ایک بہت صاف ستھرا آپ کو نظر آئے گا، اخلاق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی قدر و منزلت پیدا ہوگی، اور یہی اسلام چاہتا ہے۔ اسلام بے وجہ سزائیں نہیں دیتا، اسلام بے وجہ کسی کو تکلیف اور اذیت میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ تو رجوع کرنے کے مواقع کھلم کھلا بہت فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ رجوع کرنے والا استغفر اللہ نہ پڑھے، توبۃ النصوح میں چلا جائے، وہ ایسی توبہ کرے جو کبھی اس میں دوبارہ گناہ کرنے کی واپسی نہ ہو۔ توبہ کرے، استغفار نہ کرے۔ استغفار کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، صحیح توبہ کو استغفار اور توبہ میں یہی فرق ہے کہ استغفار تو دن میں لگے رہو، تسبیحاں پڑھتے رہو اور اس استغفر اللہ کا ورد کرتے رہو۔ جس وقت دل سے کہہ دیا میرے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں نادم ہوں، میں دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہیں کروں گا، تبھی جا کے زندگی میں اسلام اس کو موقع دیتا ہے۔ اور جو شخص اصرار کرتا ہے اور اپنے عمل پہ ہر درم بن جاتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو پھر اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں۔ چلیں آج کی سزاؤں کو دیکھ لیتے ہیں پوری دنیا میں، کہیں پہ آپ مطالعہ کر لیں، اس کا تجزیہ کر لیں، آپ اس کی جتنی بھی آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں وہ جمع کر لیں، کبھی آپ کو جرائم کم نظر آئیں گے؟ مجرم کم ہوں گے؟ ہر روز جرم ہو رہے ہیں، ہر روز مجرم پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی پاسداری کی تو باتیں ہوتی ہیں، مگر جو انسانیت کو پامال کر رہے ہیں، جو درندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو صرف اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے جو سزائیں مقرر کی تھی وہی ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں۔
حق چھیننے کی بات کرتے ہیں، دوسروں سے اپنا حق مانگنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اسلام نے بھی آج سے 1500 سال پہلے ان کے لیے انہی سزاؤں میں ان کے لیے حق رکھ دیا ہے کہ اب تمہارا بھی یہی حق ہے، اس لیے کہ یہاں کسی پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے دیا اللہ کا اس پہ کرم ہے، فضل ہے، کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا حق ہے اور اللہ نے اس کو دے دیا، کوئی کسی کے لیے نہیں ہے۔ بس یہی آپ سے کہنا ہے، انسانی حقوق کو بحال کرنے کے لیے اسلامی سزائیں ہی سب سے بہترین عمل ہے، اور یہی ہے، اس میں انسانی حقوق بحال ہو جاتا ہے۔ بس میں نے آپ کو یہی سمجھانا تھا اور یہی آپ کو سمجھنا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔